بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین المبعوث رحمة للعالمین اللہم ربنا زدنا علما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، ہم آپ کے پروگرام شرعی مسائل میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم آپ کے سوالوں کے جوابات پیش کرتے ہیں۔ آج کا سوال ہے، کیا میلاد منانا بدعت ہے یا کہ قرآن و سنت میں اس کی دلیل ہے؟ معزز سامعین و ناظرین، سب سے پہلے آپ کو ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہو، چونکہ آج یکم ربیع الاول ہے اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ جہاں تک سوال کا تعلق ہے تو کہ کیا میلاد النبی منانا بدعت ہے یا کہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، اس پر آنے سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ 2-3 پروگراموں میں ہم نے صرف لفظ بدعت پر گفتگو کی تھی کہ بدعت کیا ہے۔ اس میں ہم نے بیان کرتے ہوئے بدعت کی تعریف آپ کو بتائی تھی۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ بدعت سے مراد ایسے نئے کام کا ایجاد کرنا ہے جو عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہ ہو۔ ایک تعریف اس کو امام نووی علیہ رحمہ نے بیان کیا ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور تعریف علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ نے اپنی تفسیر روح البیان میں بیان کیا ہے کہ بدعت صرف اس عمل کو کہا جائے گا جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا عمل صحابہ اور تابعین کے خلاف ہو۔ اب سب سے پہلے ہم ان تعریفوں کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا حیثیت ہے، کیا مقام ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے سے مراد یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد مبارک کا، آپ کی ولادت باسعادت کا اور اس سے متعلق واقعات کا، آپ کی سیرت کا تذکرہ کیا جائے اور خوشی سے کیا جائے۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق، آپ کی ذات سے وابستہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی ذکر کیا جائے اور آپ کی ذات کی جو ستودہ صفات ہے اس کے شمائل بیان کیے جائیں، آپ کے حسن کی بات کی جائے، آپ کے کردار کی بات کی جائے، آپ کے اخلاق کی بات کی جائے۔ یہی کچھ ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافل میں کرتے ہیں، اور اسی کو ذکر میلاد اور جشن میلاد النبی کہا جاتا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، تاریخی اعتبار سے اگر جائزہ لیا جائے تو جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ میں سب سے پہلے معروف اقوال آپ کے سامنے بیان کرتے ہوئے پھر تفصیل کے ساتھ آگے انشاءاللہ قرآن کریم تک جاؤں گا۔ ایک جو
بعض مورخین نے بیان کیا ہے اور اس کو اکثر مخالفین بھی بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام اور انتظام سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں اربل کے بادشاہ المظفر ابو سعید نے کیا تھا اور ان کا انتقال 620 ہجری میں ہوا ہے۔ اس کو امام ذہبی نے العبر میں اور امام ابن رجب حنبلی نے شذرات الذہب میں اور ابن جوزی علیہ رحمہ نے مرآت الزمان میں اور ابن اثیر نے التاریخ الباہر میں اس کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا قول جس کو ابن خلقان علیہ رحمہ نے اپنی کتاب وفیات الاعیان میں بیان کیا ہے کہ اس کا اہتمام شیخ عمر ملا نے کیا اور یہ سلطان نور الدین محمود کے زمانے میں تھے۔ اس کو بیان کیا ہے۔ ان کا وصال 750 ہجری میں ہوا ہے۔ آج کل بعض یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز فاطمیوں نے کیا تھا کیونکہ وہ دوسری بہت سی عیدیں بھی مناتے تھے۔ اب میں نے چونکہ پہلے آپ سے ذکر کیا کہ جشن میلاد النبی میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ذکر میلاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہیں اور آقا کی ذات سے جڑی ہوئی ہر چیز، ہر خوبی، ہر صفت اس کو بیان کیا جاتا ہے تاکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والوں کو پتہ چلے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے کیا فضائل ہیں، آپ کا کیا مقام ہے، آپ کا کیا مرتبہ ہے، اور اسی کو بیان کرنا محفل ذکر میلاد اسے کہا جاتا ہے۔ اب معزز سامعین و ناظرین، یہ 3 اقوال مسلسل آپ اگر کوئی بھی آج کی کتاب کھولیں گے، میڈیا پر جو سوشل میڈیا ہے اس پر آپ اگر تلاش کریں گے تو یہ اقوال آپ کو ملیں گے، اور اسی کی بنیاد پر لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، اور یہ بدعت اس کا آغاز ملک المظفر ابو سعید نے کیا۔ معزز سامعین و ناظرین، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ محفل میلاد کا، ذکر میلاد کا، جشن میلاد کا اہتمام اور انتظام سب سے پہلے ملک المظفر ابو سعید نے کیا تھا، جبکہ آپ کے میلاد کا ذکر تو مسلسل چلا آ رہا ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اب ان سے پہلے چونکہ میں نے عرض کیا کہ یہ جو مظفر ابو سعید ہیں ان کا وصال ہوا 620 ہجری میں، اور اس کے بعد پھر جو شیخ عمر علا ہیں ان کا وصال ہوا 750 ہجری میں۔ اب 620 اور 750 یعنی اس 620 سے پہلے علامہ ابن جوزی علیہ رحمہ جن کا وصال 579 ہجری میں ہوا ہے، انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے بیان المیلاد النبی، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا بیان۔ اس میں آپ بیان کرتے ہیں لا زال اہل الحرمین الشریفین والمصر والیمن والشام وسائر بلاد العرب یحتفلون بمجلس مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویفرحون۔ معزز سامعین و ناظرین، اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، مصر، یمن، شام اور دیگر عرب ممالک میں ان کے جو باشندے ہیں ہمیشہ سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفلیں منعقد کرتے آ رہے ہیں۔
یہاں پر لفظ ہے لا یزالو، یہ دلالت کرتا ہے کہ کسی عمل کے جاری ہونے کی اطلاع. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل اب نہیں ہوا بلکہ پہلے سے ہو رہا ہے. تو ابن جوزی علیہ رحمہ کا یہ کہنا کہ اس سے پہلے تمام ممالک میں محفل میلاد النبی کی محافل منعقد کی جا رہی ہیں، اور یہ لوگ جو باشندے تھے عربوں کے، یہ آقا کے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر، آپ کے ولادت کے دن پر خوشیاں مناتے تھے، جلسے منعقد کرتے تھے. اس سے پتہ چلا کہ 620 سے پہلے 579 میں انہوں نے ذکر کیا ہے، اور 579 ہجری سے پہلے سے عربوں میں یہ چیز چلی آ رہی ہے. اب اس سے آگے چلیں. حضرت امام ابو نعیم، یہ 331 ہجری سے لے کر ان کا وصال ہوا ہے 430 ہجری میں، یعنی 331 ان کی ولادت ہے اور 430 ان کا وصال ہے. انہوں نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں ذکر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باب قائم کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دور میں بھی محافل میلاد تھیں، ذکر میلاد النبی تھا. اس سے آگے چلیں. چونکہ ہمارے سامنے احادیث النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجموعہ ہے بطور خاص صحہ ستہ، یہ تقریباً ایک ہی زمانے میں تدوین کی گئی ہے. چنانچہ امام ابو عیسیٰ ترمذی، امام عیسیٰ ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی پیدائش ہے 270 ہجری اور آپ کا وصال ہے 279 ہجری. آپ نے کتاب لکھی ہے السنن، اس کو جامع صحیح بھی کہا. اس میں آپ نے، جس کو ہم سنن ترمذی کہتے ہیں، اس میں آپ نے کتاب المناقب میں ایک پورا باب قائم کیا ہے اس عنوان سے، باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ ہے. تو گویا کہ یہ دوسری تیسری صدی ہجری میں بھی چیز تھی. اس سے آگے چلیں. حضرت ابن سعد علیہ رحمہ نے اپنی کتاب طبقات الکبریٰ میں بھی ذکر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باب بیان کیا ہے، قائم کیا ہے، اور ان کا وصال ہوا ہے 230 ہجری میں. یعنی امام ترمذی کا وصال 279 ہجری ہے اور ابن سعد علیہ رحمہ کا وصال 230 ہجری ہے، یعنی ان سے 40 سال پہلے. آگے چلتے ہیں. اب اس سے پہلے، اور میں تھوڑا سا اگر ایک لمحے کے لیے پیچھے آؤں کہ یہ کوئی صدی بھی خالی نہیں ہے، چونکہ 630 ہجری میں ابن اسیر علیہ رحمہ نے الکامل فی التاریخ میں، اور امام ابن عساکر نے 571 ہجری ان کا وصال ہے، انہوں نے تاریخ دمشق میں، اور امام بیہقی علیہ رحمہ نے، جن کا وصال 458 ہجری میں ہوا ہے، دلائل النبوہ میں ذکر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے. تو اب ابن سعد جو طبقات الکبریٰ میں انہوں نے بیان کیا ہے، ان کا وصال ہوا ہے 230 ہجری میں. اس سے آگے میرا خیال یہ ہے کہ جس کا تعلق بھی دین کی کتابوں سے ہے، دین کی معلومات سے ہے، اسلام سے ہے، کچھ نہ کچھ جانتا ہے، اس نے نام ضرور سنا ہوگا، سیرت ابن ہشام. سیرت ابن ہشام جو ہیں، ابن ہشام علیہ رحمہ، ان کا وصال ہوا ہے 213 ہجری میں، اور 213 ہجری سے پہلے آپ نے کتاب لکھی ہے سیرت ابن ہشام، یعنی سیرت النبی، جو کہ سیرت ابن ہشام کے نام سے معروف ہے. اس میں آپ نے تفصیل سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو میلاد ہے اس کا تذکرہ کیا ہے. معزز سامعین، اس کے علاوہ آپ نے نام سنا ہوگا ابن اسحاق رحمہ اللہ تعالی. آپ نے بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب لکھی تھی السیرت النبویہ. اس میں آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا تذکرہ فرمایا ہے.
نوٹ کریں کہ ان کی پیدائش 85 ہجری ہے، 85 ہجری ہے، اور ان کا وصال ہے 151 ہجری۔ معزز سامعین و ناظرین، اب یہاں تک جو ذکر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ ان کتابوں میں چلا آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تابعی تک جنہوں نے یہ لکھا ہے، اور وہ ابن اسحاق علیہ رحمہ ہیں، چونکہ صحابہ اکرام جو ہیں وہ صدی کے اینڈ سے پہلے تک موجود تھے، تو یقیناً ان کی ملاقات صحابہ اکرام سے ہوئی ہوگی یا کبار تابعین کے ساتھ ہوئی ہوگی، تو ان کی اور سیدنا سیرت ابن ہشام میں جتنی بھی معلومات ہیں وہ ساری کی ساری صحابہ اکرام کی مرویات اور ان کی تعلیمات سے ماخوذ ہیں۔ اب یہاں جب ہم تابعین تک پہنچ گئے، تابعین تک تذکرہ ہے، اور جو تعریف ہم نے بدعت کی ہے امام علامہ اسماعیل حقی رحمہ نے، کہ وہ عمل جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں، صحابہ اکرام میں اور تابعین کے زمانے میں نہ ہو۔ اب اس تعریف کے اعتبار سے یہاں تک یہ عمل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذکر میلاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدعت نہ رہا۔ اب جشن میلاد النبی منانا کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جو قرون اولیٰ میں نہیں تھا، وہاں پر بھی تھا، کیونکہ حضرت ابن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تابعی تھے۔ اب صحابی کے حوالے سے تابعی تک تو ہم پہنچ گئے، کیا کسی صحابی نے بھی میلاد کا تذکرہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ تابعین نے سارا علم صحابہ اکرام سے لیا ہے، لیکن اسپیسیفک خاص طور پر کسی صحابی سے کوئی چیز ثابت ہے تو معزز سامعین و ناظرین، اس بارے میں ایک بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے کہ ابو لہب کے بارے میں آپ سب لوگ واقف ہیں کہ ابو لہب حضور کے چچا، ان کے بارے میں ان کی مذمت میں پوری صورت نازل ہوئی ہے، اور وہ کافر اور مشرک ہی فوت ہوئے۔ ان کے وصال کے بعد کچھ عرصے بعد وہ اپنے بھائی حضرت عباس کی خواب میں آئے، تو حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا، کیا حال ہے؟ تو اس پر فقال ابو لہب لم الق بعدکم خیرا غیر انی سقیت فی هذه بإطاقت ثویبہ واشار الى النقرة التي بین الابہام والتي یلیها من الاصابع۔ معزز سامعین و ناظرین، ان کلمات کو امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دریافت کرنے پر ابو لہب نے یہ کہا کہ آپ سے جدا ہونے کے بعد میں بالکل راحت اور سکون میں نہیں ہوں، کوئی لمحہ میرا اچھا نہیں ہے سوائے اس کے کہ مجھے اس انگلی سے، یعنی انہوں نے اپنا اشارہ کیا کہ مجھے اس شہادت کی انگلی سے ہفتے میں ایک مرتبہ، چونکہ شروحات میں آیا ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ منڈے کے دن سوموار کو ان کو سیراب کیا جاتا ہے، ان کی پیاس بجھائی جاتی ہے، وہ اس انگلی سے پیتے ہیں۔ اور اس پر اس حدیث میں کلمات ہیں، کسی شرح کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود کلمات بتا رہے ہیں، بے اطاقتی سویبہ، کہ سویبہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے اس انگلی سے پلاتا ہے۔ اب سویبہ جو انہوں نے آزاد کی تھی وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشخبری دینے پر آپ نے ان کو آزاد کیا تھا۔ تو اب اس چیز کو حضرت عباس ابن عبد المطلب بیان کر رہے ہیں کہ ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں، جبکہ نبی کی ولادت کی خوشی میں انہوں نے نہیں کیا تھا، انہوں نے صرف اپنے بھتیجا ہونے کے ناطے ان کو آزاد کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے رہا ہے۔ اور آپ خود تصور کریں کہ ایک کافر، ایک مشرک جس کی مذمت میں پوری صورت آئی ہے، اس کو اللہ کریم نے محفل میلاد خوش ہونے کا، یعنی آقا کی ولادت پر خوش ہونے کا اور سویبہ کے آزاد کرنے پر اللہ تعالیٰ اجر دے رہا ہے۔ تو ایک عاشق، ایک محب رسول، ایک مومن اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
میلاد منائے گا، خوش ہوگا، تو اس کا کتنا اجر ہوگا۔ اب اس واقعہ سے معزز سامعین و ناظرین، ہم صحابہ اکرام تک پہنچ گئے ہیں کہ صحابہ اکرام سے بھی ثابت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا تذکرہ اور اس پر جو اجر ہے وہ۔ اس کے علاوہ اب باقی سوال بچتا ہے کہ کیا کتاب و سنت میں، قرآن کریم میں اس کا کوئی ثبوت ہے، اس کی کوئی دلیل ہے؟ معزز سامعین و ناظرین، سب سے پہلے مختصراً یہ کہ قرآن کریم نے انبیاء کرام کی ولادت، ان کے قصص، ان کی کہانی، ان کی پیدائش کا ذکر تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ میں اس کو نہیں کروں گا، میں آؤں گا سیدھا انشاءاللہ کہ ولادت بطور خاص اس دن پر قرآن کریم میں کوئی دلیل ہے۔ لیکن یہ دیکھیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا قصہ قرآن کریم میں تفصیل سے اللہ کریم نے بیان کیا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت کا قصہ بیان کیا گیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انبیاء کرام کی ولادت کے قصے بیان کرنا یہ سنت الہی ہے، اس میں کوئی ایسی شریعت کی مخالفت نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی نئی چیز ہے۔ اب آتے ہیں کہ قرآن کریم میں، معزز سامعین و ناظرین، ہمارے دین کا نام اسلام ہے، اور اسلام سالمہ سے ہے، یعنی امن و سلامتی، اور اسی سے لفظ سلام، سلام کا معنی ہے سلامتی، امان، صلح و امن۔ اسی طرح اللہ کریم کا صفاتی نام بھی ہے، اس کا السلام، یعنی ہر نقص اور عیب سے پاک اور سلامت ذات۔ معزز سامعین و ناظرین، دین بھی اسلام ہے، اس کے اندر امن و سلامتی ہے، اور اللہ کریم کا نام بھی صفاتی السلام ہے، اور اللہ کریم عمومی طور پر پورے قرآن کریم میں اپنے مقربین، اپنے نیک بندوں، انبیاء کرام پر سلام بھیجتا ہے۔ اللہ کریم نے صالحین پر بھی، بندوں پر بھی سلام بھیجا ہے، لیکن ہم صرف انبیاء کرام کا تذکرہ کرتے ہیں کہ عمومی طور پر اللہ کریم نے کن کن انبیاء پر سلام بھیجا ہے۔ اس میں سب سے پہلے سورہ الصافات میں ارشاد باری تعالی ہے، سلام علی نوح فی العالمین، کہ سلام ہو نوح علیہ السلام پر سب جہانوں میں۔ آگے سورہ صافات میں ہی ہے، سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم علیہ السلام پر۔ اسی طرح الصافات میں ہی سلام علی موسیٰ و ہارون، کہ سلام ہو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر۔ اسی طرح صافات میں ہی سلام علی الیاسین، سلام ہو الیاس علیہ السلام پر۔ اس کے علاوہ اللہ کریم نے تمام رسل فرمایا سلام علی المرسلین، تمام رسولوں پر سلام ہو، یعنی اللہ کریم نے سب سے پہلے نوح علیہ السلام، جو کہ آدم ثانی ہیں، جن کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے، ان پر سلام بھیج دیا، اور عمومی طور پر یہ کافی تھا۔ مگر قرآن کریم کا ہم مطالعہ کریں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے اور معلوم ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ اللہ کریم نے صرف عمومی اسلام پر، عمومی سلام پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ تمام جہانوں، تمام زمانوں اور تمام انبیاء اور لوگوں پر سلام عام طور پر بھیجنے کے بعد وقت اور نبی کو بھی خاص کیا ہے، یعنی اللہ کریم نے وقت کو بھی خاص کیا ہے اور نبی کو بھی خاص کیا ہے، تاکہ اعتراض کرنے والوں کو پتہ چل جائے کہ خاص وقت اور خاص نبی اور خاص لمحات کی کیا اہمیت ہے۔ اس بارے میں فرمان باری تعالی ہے، سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت
व यौम युबअसु हय्या। ये सूरह मरियम की आयत नंबर 15 है। इससे पहले हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का तज़किरा हो रहा है, यानी अल्लाह करीम हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमाते फरमाते यहाँ फरमाते हैं सलामुन अलैहि यौमा वुलिदा, कि यहया अलैहिस्सलाम पर सलाम हो उनके मीलाद के दिन और उनकी वफ़ात के दिन और जिस दिन वो ज़िंदा उठाए जाएंगे। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने अपने सलाम के लिए नबी यानी यहया अलैहिस्सलाम के यौम मीलाद को ख़ास किया, यानी मीलाद का दिन सलाम के लिए ख़ास एहतमाम करना ये अल्लाह करीम की सुन्नत है। क्यों? अगर अल्लाह करीम अमूमी तौर पर ही इक्तिफ़ा करता तो तमाम सलामुन अलल मुरसलीन में तमाम अम्बिया आ गए थे, लेकिन अल्लाह करीम ने हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को ख़ास किया कि उनके यौम विलादत पर उन पर ख़ास सलाम हो। तो गोया के अम्बिया और रसूल की ज़ात पर उनके यौम मिलाद पर खुसूसी सलाम भेजना ये अल्लाह ताला की सुन्नत और कुरान करीम से साबित है। अब अल्लाह करीम की तरफ से कुरान करीम में ये साबित हो गया। अब आगे देखते हैं क्या अम्बिया किराम में से भी किसी ने ये अमल किया है कि उमूम से हटकर ख़ास उसी दिन सलाम भेजा हो या मिलाद का एहतमाम किया हो। तो मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, सूरह मरियम की आयत नंबर 33 में इरशाद बारी ताला है वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु यौम उबअसु हय्या। यहाँ अल्लाह करीम सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बयान फरमा रहे हैं, तो वो अपने बारे में कहते हैं कि वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु, कि मुझ पर सलाम हो मेरे मीलाद के दिन और मेरी वफ़ात के दिन जिस दिन मैं ज़िंदा उठाया जाऊँगा। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने यौम मिलाद को ख़ास अहमियत दी, यानी ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने यौम मिलाद को ख़ास तौर पर जिक्र किया, उसका एहतमाम किया। तो एक नबी की दलील भी आ गई और एक नबी का जिक्र होना दलील होना भी काफ़ी है। अभी यहाँ ये कहूँगा कि अगर कोई शख्स ये कहे कि कुरान करीम में तो सिर्फ 25-26 अम्बिया किराम का जिक्र है, 1,24,000 पैगम्बरों का जिक्र, उनके पूरों के नाम हिस्ट्री में मुझे तो नज़र नहीं आए। हाँ, अहदीस पाक से पता चला कि 1,24,000 पैगम्बर हैं, लेकिन तमाम अम्बिया किराम के नाम नहीं। लेकिन हम उस पर ईमान रखते हैं कि अल्लाह करीम ने तमाम अम्बिया किराम 1,24,000 पैगम्बर भेजे हैं। तो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का अपने आप को यौम मिलाद पर खसूसी तौर पर सलाम भेजना, एहतमाम करना, इसका मतलब ये है कि ये एक नबी की सुन्नत है। उससे आगे चलते हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है कि आपने अपने यौम मिलाद पर, यौम विलादत पर खसूसी तौर पर जिक्र किया। इसको कैसे? मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है और हदीस मुबारक नंबर है 1162। उसमें तफसील से बयान किया गया कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आप सोमवार का रोज़ा क्यों रखते हैं, उसकी क्या वजह है। तो आपसे जब सोमवार के रोज़े के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया ज़ाका यौमुन वुलिदतु यौमुन बुइस्तु फीह, कि ये सोमवार का दिन वो दिन है जिस दिन मैं पैदा हुआ हूँ और इसी दिन मुझे मबऊस किया गया, यानी मैंने ऐलान नबुव्वत किया। तो गोया कि यौम मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आका करीम ने खुद ख़ास भी किया और उसका एहतमाम भी किया और शुक्राने के तौर पर रोज़ा रखते थे। अब ये मनाने का एक दूसरा तरीका है, इस तरीके से भी आप मना सकते हैं, जश्न भी मना सकते हैं, महफिल भी कर सकते हैं, खैरात तकसीम कर सकते हैं, ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एंड की तरफ आते हैं, आखिरी बात ये तो क्या नाम है यौम मिलाद के हवाले से था कि अल्लाह करीम ने, अम्बिया किराम ने, आका करीम ने इसको ख़ास किया है, जिसकी दलील कुरान करीम में सुन्नत नबवी में मौजूद है। जबकि आगे चलते हैं तो सिर्फ यौम मिलाद नहीं, ये तो ज़मान हो गया, वक्त हो गया, मकान मिलाद नबी जो है उसकी भी अहमियत है। अब इस बारे में मैं अगर आपसे पूछूं, सवाल करूं कि फरिश्ते ऐसी मखलूक है कि जो सिर्फ अल्लाह ताला के अम्र की इताअत करते हैं, अल्लाह के अम्र की हुक्म की नाफरमानी नहीं करते,
لا یعصون اللہ امرا، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی کرتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے۔ امام نسائی علیہ رحمہ نے ایک حدیث نقل کی ہے جس کا نمبر ہے 450، اس میں ان شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ ان جبریل علیہ السلام امر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بصلاة رکعتین ببیت لحم ای لیلۃ الاسراء ثم قال له این صلیت قلت اللہ اعلم قال صلیت ببیت لحم حیث ولد المسیح عیسیٰ بن مریم۔ معزز سامعین و ناظرین، اس حدیث پاک کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت شداد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کی طرف لیلۃ الاسراء والمعراج میں لے جا رہے تھے، تو ایک مقام پر پہنچ کر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ اس جگہ آپ نفل ادا کریں، 2 رکعت پڑھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفل ادا فرمائے، تو جب نفل ادا کر چکے تو حضرت جبریل علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ کہاں پر آپ نے نفل پڑھے ہیں، یہ کون سی جگہ ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا اللہ عالم، اللہ جانتا ہے۔ اس پر جبریل امین علیہ السلام فرمایا کہ جہاں پر آپ نے نفل ادا کیے ہیں، 2 رکعت نفل پڑھے ہیں، اس کا نام ہے بیت اللحم، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ تو معزز سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے تو مکان میلاد النبی کا اس حد تک اہتمام کر رہے ہیں کہ جو سید الانبیاء ہیں، جو افضل الخلق ہیں، ان کو ایک نبی کی جائے پیدائش پر نماز ادا کرنے کے لیے 2 رکعت پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور آقا کریم نے ادا فرمائے۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی کے مکان ولادت کو بھی اہمیت حاصل ہے، اور نبی کے یوم ولادت کو بھی خاص اہمیت حاصل ہے، اس لیے کہ اللہ کریم نے اس دن کا اہتمام خاص کیا، اس وقت کا خاص اہتمام کیا، اور نبی کو خصوصی سلام بھیجا۔ تو اگر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ کریم ان کے یوم ولادت پر خصوصی سلام بھیج رہے ہیں، تو یقیناً وہ اللہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اپنے حبیب پر صبح و شام ہمہ وقت صلات بھیج رہا ہے، درود بھیج رہا ہے، وہ آپ کے یوم ولادت پر بھی خصوصی سلام بھیجتا ہے۔ اور اس طرح انبیاء کرام کی یہ سنت ہو گئی۔ آخری بات یہ کہ جو کہ میں نے یہ سارا ذکر کیا ہے، اس سے پتہ چلا کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا تذکرہ کرنا، آپ کے ذکر میلاد میں محفل سجانا، یہ بدعت اور شرک یا شریعت کی خلاف ورزی نہیں ہے، بلکہ عین مشیت الہی اور سنت انبیاء کے مطابق ہے، جو کہ قرآن کریم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ منانے والوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ یہ وہ عمل ہے جو کافر کرتا ہے تو اس کا بھی قبول ہے، اس کو بھی اجر ملتا ہے۔ تو معزز سامعین و ناظرین، اگر ہم عشاق اور محبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفل میلاد کریں گے، آپ کے ذکر میلاد کا تذکرہ کریں گے، تو اللہ کریم ہمیں کتنا اجر عطا فرمائے گا، یقیناً ہم ماجور ہوں گے۔ لہٰذا آپ تمام احباب سے، سامعین و ناظرین سے گزارش ہے کہ اس چیز سے نکل کر، ایک گزارش کروں گا کہ محافل میلاد میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا، نعتیں پڑھنا، درود و سلام پڑھنا، سلام پیش کرنا، اور آقا کریم کے سیرت کے، آپ کے اخلاق کے تذکرے کرنا، یہ تو بالکل شریعت کے مطابق ہے۔ اس کے منافی اگر کوئی چیز ہوتی ہے جو کہ عمومی شریعت کے مخالف ہے، لہذا ان سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، اور جو کرتے ہیں ان کو منع کرنا چاہیے، تاکہ ہمارا ہر عمل شریعت کے مطابق ہو۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کے عشق کے چراغ ہمارے دلوں میں روشن فرمائے، اور اسی پر ہمیں جینا نصیب فرمائے، اسی پر ہمیں موت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔